اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن یعمل، پس جو عمل کرے گا، من الصالحات اچھے اعمال میں سے، جو اچھے عمل کرے گا، وہو مؤمنون اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہوگا، ایمان والا ہوگا، اللہ پر ایمان لائے گا، توحید پر ایمان لائے گا، اللہ کی توحید پر ایمان لائے گا، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر اور آخرت پر اور تقدیر پر، اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہوئے ان کا کلمہ پڑھے گا، ایسا بندہ ایمان والا ہوگا تو اچھے عمل کرے گا۔ فلا کفران لسعیہ، بس ہرگز نہیں ناقدری کی جائے گی، ہرگز نہیں ناقدری لسعیہ، اس کی کوشش کی، اس کی کوشش کی کوئی ناقدری نہیں، اس کی قدر کی جائے گی۔ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور بے شک ہم اس کو لکھنے والے ہیں، ہم اس کے اعمال کو لکھنے والے ہیں، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، اور ناممکن ہے کسی بستی پر، اہلکناہا جس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو، جس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہو، اب ہم وہ کسی بستی پر بالکل ناممکن ہے، انہم لا یرجعون، کہ بے شک وہ نہیں لوٹیں گے، یعنی جو بستی ہلاک ہو چکی ہے اب یہ ناممکن ہے کہ وہ واپس لوٹیں، دنیا میں کوئی بندہ واپس نہیں لوٹے گا، یہ ناممکن ہے کہ جس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے کہ وہ بالکل نہیں ناممکن ہے کہ وہ واپس لوٹیں۔ اچھا، ایک اس کا معنی تو یہ ہے دنیا میں جو بندہ مر چکا ہے نا واپس دنیا میں نہیں آئے گا، ہاں سوائے اللہ تعالیٰ نے خاص لوگوں کو وہاں بیان کر دیا تھا کہ وہ ایک بندہ گائے کا ٹکڑا لگا کر وہ اٹھ کھڑا ہوا، اور دوسرے پارے میں ایک اور آیت ہے جہاں وہ آتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے، وَهُمْ أُلُوفٌ حَضَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ، ان کو اللہ نے مار دیا پھر زندہ کیا، یعنی اس طرح جو اللہ تعالیٰ نے خاص کیا، یا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا تھا کہ مردوں کا زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے، یعنی اس کے علاوہ دنیا میں کوئی بندہ قیامت سے پہلے زندہ نہیں ہوگا۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے وہ حرام، کا معنی ہوتا ہے لازم ہے، لازم ہے کسی بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، انہم لا یرجعون، کہ وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ نہ لوٹے، وہ ضرور لوٹے گی، ہر بستی والے، ہر بستی کے لوگ، جو بستی ہلاک ہو چکی ہے اس کے لوگ وہ ضرور لوٹیں گے، ایسا نہیں ہے کہ وہ نہیں لوٹ سکتے۔ یہاں اس سے مراد یہ قیامت، اگر قیامت کا منظر ہوگا پھر اس کا معنی یہ کریں گے کہ ہر بستی پر لازم ہے جس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے وہ قیامت کو ضرور لوٹیں گے۔ دنیا کے حساب سے معنی کرنا ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ جس کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے اس بستی کے لیے ناممکن ہے کہ وہ کبھی لوٹیں، وہ لوٹ ہی نہیں سکتے دنیا میں۔ حتیٰ اذا فتحت یأجوج و مأجوج، حتیٰ کہ جب یأجوج اور مأجوج کھولے جائیں گے، ہم من کل حدب ینسلون، اور وہ ہر اونچی جگہ سے بھاگتے چلے آئیں گے، دوڑتے چلے آئیں گے۔ یہ یأجوج مأجوج کا ہم نے پیچھے 16ویں پارے میں سورۃ کہف کے میں پڑھا ہے، اور سورۃ کہف لیکن 16واں پارہ اور اس کے دوسرے رکوع میں اس کی وضاحت کر چکے ہیں، جو بندہ دیکھنا چاہے وہاں سے دیکھ سکتا ہے یوٹیوب کے چینل سے، اسی چینل سے وہاں آپ پلے اسٹور میں جائیں اور 16واں پارہ کھولیں، اس کا دوسرا رکوع کھولیں۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور سچا وعدہ بہت قریب آ چکا، جب سچا وعدہ بالکل قریب آئے گا یا آئے گا نا، فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ، پس اچانک ہی پتھرا جائیں گی ان لوگوں کی آنکھیں جنہوں نے کفر کیا، ان کی آنکھیں پتھرا جائیں گی۔ یا ویلانا، وہ کہیں گے ہائے افسوس ہے، قد کننا فی غفلۃ من ھذا، یقیناً ہم اس سے غافل ہی رہے، غفلت میں رہے، یعنی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ قیامت آنی ہے۔ یہ پہلے یہ کہیں گے، پھر ساتھ ہی کہیں گے بل کننا ظالمین، بلکہ ہم ظالم تھے، یعنی ہمیں پہلے کہیں گے ہمیں تو غفلت تھی، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ قیامت آنے والی ہے، پھر کہیں گے نہیں ایسا نہیں ہے، ہمیں پیغام یعنی انبیاء دے چکے تھے، ہم تک پیغام پہنچ چکا تھا کہ قیامت آنے والی ہے، بلکہ ہم ظالم تھے، ہم نے جان بوجھ کر ایسا کیا کہ اس پر ہم نے غور نہیں کیا، بلکہ ہم ظالم تھے۔ اللہ فرماتا ہے انکم، بے شک تم، وما تعبدون، اور جس کی تم عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ یا اللہ کے مقابلے میں جس کی تم عبادت کرتے ہو نا، سب کے سب حاصب جہنم، جہنم کا ایندھن ہے۔ انتم لہا واردون، تم اس میں داخل ہونے والے ہو، وارد ہونے والے ہو، داخل ہونے والے ہو۔ لو کان ہؤلاء آلہۃ ما واردوہا، اگر وہ لوگ الہ ہوتے، معبود ہوتے تو نہ وہ داخل ہوتے اس میں، ما کا معنی نہ، واردو داخل ہوتے، ہا کا معنی اس میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ جن کو انہوں نے معبود بنایا ہے نا، لات، منات، عزا کو اور حبل کو، اور اس طرح واد، سوا، یغوث، یعوق، نصر کو، اور
ستاروں کس نے بنایا، کس نے چاند کو بنایا، کس نے آگ کو بنایا، کس نے عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا، کسی نے عزیر علیہ السلام کو بنایا، کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود بنا لیا، کسی نے ان کو اللہ کا واسطہ دے کر اللہ کے شریک بنا لیا، جن کو بنایا ہے۔ اگر یہ الہ ہوتے نا تو وہ یہ جو ان کو ماننے والے تھے نا یہ جہنم میں داخل نہ ہوتے، جہنم میں یہ داخل نہ ہوتے، کیونکہ ان کے الہ ان کو بچا لیتے۔ لیکن جو الہ ہیں جو پتھروں کے بنائے ہوئے ہیں، جو پتھر بنائے ہوئے ہیں، یعنی لوگوں نے اسماعیل علیہ السلام کا پتھر بنایا ہوا تھا، بت بنایا ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام کا بنایا ہوا تھا، واد سوا یا گوس یا نصر کا بنایا ہوا تھا، لات منات عزا کا بنایا ہوا تھا، اگر یہ لوگ خود الہ ہوتے تو یہ جو پتھر جو ہے نا یہ اس جہنم میں داخل نہ ہوتے۔ یعنی انبیاء کے بت انہوں نے بنائے ہوئے تھے، انبیاء تو خود اللہ کے بڑے مقرب بندے ہوتے ہیں، لیکن ان کے جو بت بنائے ہوئے تھے نا وہ جو پتھر کے بت تھے وہ بھی سب اللہ تعالیٰ جہنم میں پھینک دے گا۔ اللہ فرماتا ہے وقودھا الناس والحجارہ، اس آگ کا جو ایندھن ہے یہ لوگ ہیں، شرک کرنے والے، والحجارہ جو پتھر کے بت بنائے ہوئے نا وہ بت اس میں داخل ہو جائیں گے۔ اگر وہ یہ لوگ الہ ہوتے تو اس میں داخل نہ ہوتے، اگر یہ خود الہ ہوتے نا یہ تو یہ خود یہ جو پتھر کے بت جو الہ بنائے ہوئے ہیں نا یہ جو اونچی قبریں بنا کر اور خود اس پر راضی ہے کہ ہماری عبادت کی جائے، کچھ لوگ جو قبروں میں ہیں اور پیر بنے ہوئے ہیں سمجھتے ہیں ہماری عبادت کی جائے، اور جب یہ ادھر پھنسیں گے نا اللہ ماتا ہے اگر یہ خود الہ ہوتے یہ خود داخل نہ ہوتے، تو ان کو تو انہوں نے تمہیں کیا بچانا ہے، یہ خود بیچارے یہاں پھنسے ہوئے ہیں، یہ خود جہنم میں جانے والے ہیں۔ یعنی عبادت کرنے والا بھی جائے گا اور جس کی عبادت کی جا رہی ہے اگر وہ اس پر راضی ہے تو وہ بھی جائے گا، جس کی عبادت کی جا رہی ہے وہ اس پر راضی ہے تو وہ بھی جائے گا، اور یہ پتھر کے بت ہیں یہ تو جائیں گے نا سارے۔ وَكُلٌّ فِيهَا خَالِدٌ، سب اس میں داخل ہمیشہ رہنے والے ہیں، سب اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ، ان کے لیے اس میں ایک گدھے کی آواز ہوگی، وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ اس میں نہیں سنیں گے، ان کی گدھے کی آواز ہوگی اور اتنی اونچی اونچی آوازیں ہوں گی، کوئی کسی کی آواز نہیں، ہر کسی کو اپنی ٹینشن ہوگی، کوئی کسی کی آواز نہیں سنے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ ہر بندے کو الگ بندے کو صندوقوں میں تابوت میں بند کر کے وہاں لوہے کی وہاں آگ کی میخیں ٹھونک کر وہاں بند کر دیا جائے گا، تو ایک جہنمی دوسرے جہنمی کی آواز نہیں سنے گا۔ یہ مختلف مراحل ہیں وہاں کے نا، ہر بندہ اپنے وہ تابوت میں پھنسا ہوگا، اس کی آواز باہر کوئی نہیں سنے گا اور باہر والے کی آواز یہ نہیں سنے گا، وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، اور وہ نہیں سنیں گے۔ إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ، اور بے شک وہ لوگ جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی لکھی جا چکی ہے، سبقت کر چکی ہے، بھلائی آگے بڑھ چکی جس کے لیے، أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ، یہی لوگ اس سے دور رکھے جانے والے ہیں۔ جن کے لیے بھلائی لکھی جا چکی ہے، ان کے لیے رحمت لکھی جا چکی ہے، ان کے لیے اچھائی لکھی جا چکی ہے، سبقت کر چکی ہے، تو وہ اس جہنم سے دور رکھے جانے والے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری، لا یسمعون حسیسا، وہ نہیں سنیں گے اس کی حسیسا، ہلکی سے ہلکی آواز، یعنی کوئی آواز جو بندہ غور سے سنے اور آواز آئے نا اس کہتے ہیں ہلکی سے ہلکی آواز، حسیس، یہ جو اچھے بندے ہیں نا یہ وہاں کی آواز بھی نہیں سنیں گے۔ وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ، اور وہ اس میں جو ان کے دل چاہیں گے وہ ان کو ملے گا، خالدون، ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ نعمتیں ہمیشہ رہنے والی ہیں اور یہ لوگ بھی ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ لا يحزنهم الفزع الاکبر، اور انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ ان کو غمگین نہیں کرے گی۔ اور سب سے بڑی گھبراہٹ کیا ہے؟ جنت میں جانے کے بعد اور کچھ لوگوں کے جہنم کے جانے کے بعد موت کو ذبح کر دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اب کوئی موت نہیں ہے، اور جہنمیوں سے کہے گا ہمیشہ رہنے والے ہو تم نے اب ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے۔ تو یہ جو ہے نا ہمیشہ والی بات، اس سے جو جنتی لوگ ہیں ان کو کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی، یہ سب سے بڑی گھبراہٹ کی بات ہے۔ یہ بھی اللہ کا ان پر انعام ہے، یعنی اس سے دور رکھے جانے والے ہیں، اس سے ہلکی آواز نہیں سنیں گے، جو ان کے دل چاہیں گے وہ ان کو ملے گا، ہمیشہ رہنے والے ہیں، وہ بہت بڑی گھبراہٹ سے ان کو کوئی غم نہیں ہوگا۔ تتلقاہم الملائکۃ، اور ان کو فرشتے ملاقات کریں گے، فرشتے ان سے سلام کریں گے، کئی جگہ پر آتا ہے سلام کریں گے، کئی جگہ آتا ہے استقبال کریں گے، سلام علیکم طیبتم فادخلوہا خالدین، بہت ساری آیات آتی ہیں اس موضوع پر کہ فرشتے ان کو سلام کریں گے، طیبین یقولون، پاکیزہ کہیں گے، تم پاکیزہ ہو، تم پر سلامتی ہو، اس طرح کی بہت باتیں کریں گے۔ فرشتے ان کو آگے سے استقبال کرنے کے لیے لینے جائیں گے جنتیوں کو، ساتھ کہیں گے ھذا یومکم الذی، یہ ہے وہ تمہارا دن جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا، تو یہ وہ دن ہے جنت کا جس سے تم سے وعدہ کیا جا رہا تھا کہ تمہیں یہ ملنے والا ہے، کیا جا رہا تھا وعدہ، تو یہ وہ دن ہے۔
یوم جس دن، یہ وعدہ کون سا؟ جس دن نہ تو السما ہم لپیٹ لیں گے آسمان کو، کطی السجل للکتب کتاب جو کاتب ہوتا ہے نا، کاتب کے کتابوں کو لپیٹنے کی طرح، کاتب کے کتابوں کو لپیٹنے، کاف کا معنی کی طرح، کاتب کے لپیٹنے کی طرح کتابوں کو، جس طرح کاتب کتابوں کو لپیٹتا ہے نا، ہم اس طرح آسمان کو لپیٹ لیں گے۔ کما بدأنا اول خالق، جس طرح ہم نے شروع میں، جس طرح ہم نے ابتدا کی پہلی دفعہ تخلیق کرنے میں، نعیدہ ہم اس کو لوٹائیں گے، جس طرح ہم نے پیدا کیا انسان کو تخلیق شروع میں، ہم اس کو واپس بھی لوٹائیں گے۔ وعدن علینا، یہ ہمارے ذمے ہے، وعدہ ہے ہمارے ذمے۔ انا کنا فاعلین، بے شک ہم کرنے والے ہیں، یہ سب جو ہے نا اٹھانا اور سب کچھ کرنا، اللہ بتائی ہم بھی کرنے والے ہیں۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، اور یقیناً ہم نے لکھا زبور میں، زبور کا معنی یعنی کوئی بھی کتاب جو آسمانی کتاب، اس میں لکھا من بعد ذکر، ذکر کے بعد یعنی نصیحت کے بعد لکھا، یا لوح محفوظ کے بعد وہاں بھی لکھا اور کتابوں میں بھی لکھا، ان الارض یارثها، بے شک یہ جو زمین ہے، یارثها اس کے وارث بنیں گے عبادی الصالحون، میرے نیک بندے۔ اب اس کے دو معنی ہیں، تو یہ زمین ہے نا جس پر جنت بننے والی ہے، جو جنت کے وہ وارث ہیں نا، وہ اس کے صحیح وارث بننے والے ہیں، اور وارث وہی ہوتا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ اس کا مالک بن جائے، تو جنتی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وہ اس کے مالک بن جائیں گے اس زمین کے۔ دوسرا اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی دنیا میں صحیح بندے ہوں نا، صحیح عقیدے والے، توحید والے، اور وہ توحید کا کام کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ آخر کار اس کو اس زمین کا وارث بناتا ہے، جس طرح کہ سلیمان علیہ السلام تھے، داؤد علیہ السلام تھے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صحابہ کرام تھے، انہوں نے خالص توحید کا کام کیا، شرک کو بالکل چھوڑ دیا، اللہ نے ان کو زمین کا وارث بنا دیا۔ اس کے وارث بنیں گے میرے نیک بندے۔ ان فی ھذا، بے شک اس میں لبلاغن، یقیناً پیغام ہے اس قوم کے لیے جو عبادت کرنے والے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہیں، اس کے لیے پیغام ہے کہ وہ ان کو زمین کا وارث اللہ تعالیٰ بنائے گا، اس کو ان کو زمین دنیا یعنی آخرت میں جنت دے گا، اور دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو زمین کا وارث بنائے گا، اور اگر وہ صحیح توحید پر قائم ہیں، صحیح توحید پر کھڑے ہیں۔ وما ارسلناک، اور نہیں ہم نے بھیجا تجھ کو، الا رحمۃ للعالمین، مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ اب یہاں رحمتاً سے دو معنی مراد ہو سکتے ہیں، ایک اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رحم کھاتے ہوئے، اللہ کی صفت ہے، یہاں رحمتاً اللہ کی صفت ہے، ہم نے تجھ کو بھیجا ہے رحم کھاتے ہوئے، جو میری صفت رحمت ہے نا، اس میں رحم کھاتے ہوئے ہم نے تجھ کو لوگوں کے لیے بھیجا کہ تم لوگوں کو دین کی دعوت دو، توحید سمجھاؤ۔ اللہ نے رحم کھاتے ہوئے انسانوں پر کہ انسان جہنم میں نہ چلے جائیں، تو ایک ذریعہ اور ایک بندہ بھیج دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو تبلیغ کرو کہ لوگ جہنم میں نہ چلے جائیں۔ اللہ کی رحمت ہے یہ، یعنی یہاں اللہ کی صفت بیان ہوئی ہے، رحمت۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں کے حقوق بتا دیے، جانوروں کے حقوق بتا دیے، پرندوں کے بتا دیے، درندوں کے بتا دیے، لوگوں کے حقوق بتا دیے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نہیں آنے والا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم بطور رحمت ہیں۔ اور اس کا معنی یہ بھی ہے کہ قیامت کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گناہ گاروں کی سفارش کریں گے، تو یہ بھی رحمت ہے، یعنی یہاں رحمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مراد ہے، اور یہاں اللہ کی رحمت بھی مراد ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے بطور رحم کھاتے ہوئے، رحمت کرتے ہوئے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے ہیں، یعنی یہ اللہ کی بھی صفت ہو سکتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہو سکتی ہے۔ قل انما یوحیٰ، کہہ دو صرف، یوحیٰ الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے، انما صرف اور صرف، الہکم تمہارا الہ، الہ واحد، ایک ہی الہ ہے، مجھے صرف اور صرف ایک وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے۔ حالانکہ وحی تو کئی آتی تھی نا، لیکن سب سے جو بنیادی وحی ہے نا، وہ ایک الہ ہونے کی ہے، ایک معبود ہونے کی ہے، یہ سب سے بنیادی وحی ہے، باقی سارے اس کے ماتحت ہیں۔ فہل انتم مسلمون، پس کیا تم مسلمان ہونے والے ہو، پس کیا تم مسلمان ہو، فإن تولوا، پس اگر وہ پھر گئے، فقل، تو کہہ دو، آذنتکم، میں نے تم کو خبردار کر دیا، لا سوا، برابری پر، میں نے تم کو برابر تم کو میں نے خبردار کر دیا ہے، یعنی واضح طور پر تم کو خبردار کر دیا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور نہیں میں جانتا، اقریب، کیا وہ قریب ہے، ام بعید، یا وہ بعید ہے، یعنی میں نہیں جانتا کہ جو تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے عذاب کا وہ قریب ہے یا بعید ہے، میں نہیں جانتا، ما تو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے،
انہو یعلم الجہر، بے شک وہ جانتا ہے جہر من القول، باتوں میں سے اونچی بات کو بھی جانتا ہے، و یعلم اور وہ جانتا ہے ما تکتمون، جو تم چھپاتے ہو، جو تم چھپاتے ہو اللہ اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تم اونچی بات کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے۔ چھپاتے ہو تو ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہوتا، اور جو اونچی باتیں ہوتی ہیں نا وہ ایک بندہ بات کر رہا ہو صرف ایک بندہ جانتا ہے، لیکن کئی بندے اونچی بات کر رہے ہو تو سمجھ نہیں آتی، تو اللہ تعالیٰ کئی بندوں کی اونچی باتوں کو جان لیتا ہے، حتیٰ کہ کروڑ ہا لوگ یکدم اونچی آواز میں بات کریں، دعائیں کریں اللہ تعالیٰ سے، اللہ کو پکاریں، اللہ سب کی آواز کو جان لیتا ہے۔ وَإِنْ أَدْرِي، اور نہیں میں جانتا، یہاں ان کا معنی ہوتا ہے نہیں، اور نہیں میں جانتا، لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ، شاید کہ وہ تمہارے لیے امتحان ہے، یعنی یہ جو مہلت دی جا رہی ہے اور تم کو لمبا عرصہ دیا جا رہا ہے تمہارے لیے امتحان ہے، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ، اور فائدہ ہے ایک مدت تک، تمہارے لیے امتحان ہے یا تمہارے لیے یہ مہلت ہے، ڈیل دی گئی ہے، یعنی ڈیل ہے یا یہ امتحان ہے، میں نہیں جانتا۔ قال، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہاں مطلب اس کو کل بھی پڑھ سکتے ہیں، کہہ دو، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ربکم، اے میرے رب فیصلہ کر دے حق کے ساتھ، اب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے، وربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون، اور ہمارا رب وہ رحمان ہے، وہ مہربان ہے، المستعان، جیسے مدد طلب کی جاتی ہے، علی ما تصفون، اس بات پر جو تم بیان کرتے ہو، جو تم بیان کرتے ہو نا اللہ تعالیٰ کے بارے میں بری باتیں کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی توہین کرتے ہو، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہو، اور ان ساری باتوں پر ہم اللہ تعالیٰ سے ہی مدد طلب کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا اور تمہیں تمہارا انجام دکھائے گا اور تمہیں اللہ تعالیٰ سختی سے پکڑے گا۔ اے میرے رب فیصلہ کر دے حق کے ساتھ، یعنی نوح علیہ السلام نے بھی، اور باقی جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اے نوح اب کوئی بندہ کلمہ نہیں پڑھے گا، تو تب نوح علیہ السلام نے دعا کر دی، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق وانت خیر الفاتحین، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل کہہ دو ربحکم بالحق، کہ حق کے ساتھ فیصلہ کر دو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا اللہ کے حکم سے کہ یا اللہ ہمارے درمیان فیصلہ کر دو، اور ہمارا رب وہ ہے جس سے لوگوں کی باتیں جو ہوتی ہیں نا تان و تشنیع اور عجیب باتیں، غلط باتیں، اس پر اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جاتی ہے۔